كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وقال تعالى فاستبقوا الخيرات صدق اللہ العظیم۔ محترم مکرم حضرات، علماء کرام، مختلف اداروں سے تشریف لائے ہوئے سرپرستان مساہمین اور مساہمین مسابقہ، مناسب سمجھا گیا کہ مسابقے کی نشست ختم ہونے پر مسابقے کے تعلق سے کچھ تاثرات پیش کیے جائیں۔ کل جو پروگرام ہونے والا ہے اس میں اکابرین کے بیان ہوں گے، طلباء کا پروگرام پیش کیا جائے گا، اس لیے اسی مجلس میں چند باتوں کی طرف توجہ کرنا ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ آپ تمام حضرات اہل مدارس ہیں، ہم بھی مدرسے سے منسلک لوگ ہیں، سب ایک ہی گھر کے افراد ہیں، اس لیے کوئی قابل اصلاح چیز اگر سمجھ میں آئے تو اس کو کہنے میں اور اس کو سننے میں اور قبول کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ الحمدللہ کل صبح سے ہم لوگ مسابقے میں یہاں مسجد میں پہلی اور دوسری فرا کا مسابقہ، جس میں قرآن کریم، مکمل قرآن کریم حفظ اور 20 پارے کا مسابقہ منعقد ہوا۔ اس میں کئی سارے احباب یہاں آئے، بیٹھے، سنے، چلے گئے، پھر آئے، پھر گئے، اور یہ مجلس اسی طرح جو ہے فجر سے کل صبح سے چلی تھی 9:30 بجے سے، تو ابھی اپنے انتہا کو پہنچی ہے۔ اور فرع اول میں تقریباً 50 طلباء شریک تھے، جس میں سے چند طلباء کے سوا سبھی حاضر تھے، اور فرع ثانی میں 37 طلباء شریک تھے، جس میں سے کچھ حاضر نہ ہو سکے، باقی سب نے اپنی اپنی محنت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام آئے ہوئے طلباء کو، مساہمین کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور قرآن کریم جیسا پڑھنے کا حق ہے ویسا پڑھنے کی اللہ ان کو توفیق دے، اور اس کے لیے ایسا ماحول اور اسباب مہیا کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دیکھیے، مسابقہ جو ہوتا ہے یہ ہمارے بچوں کی جو خوابیدہ صلاحیتیں ہیں اس کو اجاگر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ مسابقہ اس لیے منعقد نہیں ہوتا کہ بھائی 100 مدارس شریک ہوئے، جس میں سے پہلا فلاں مدرسہ آیا اور باقی مدرسے والے پہلے نہیں آئے، نہیں، یہ مقصد اس سے پہلے بھی نہیں تھا اور آج بھی نہیں ہے اور آئندہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ جتنے طلباء یہاں شریک ہوں گے تو ان تمام طلباء میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت چھپا کے رکھی ہوئی ہے، جو وہ اپنے ادارے میں رہتے ہوئے اس کو ظاہر نہیں کر سکتا، یا کرتا بھی ہے تو اتنے بڑے پیمانے پر اس کا اظہار نہیں ہو پاتا، تو مسابقے کے پلیٹ فارم سے اس طالب علم کی جو اندرونی صلاحیت ہے، پڑھنے کی صلاحیت ہے، تقریر کی صلاحیت ہے، خطابت کی صلاحیت ہے، وہ اجاگر ہوتی ہے، اور خود طالب علم کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے کچھ بننا ہے، میں یہ بھی کر سکتا ہوں، یہ بھی کر سکتا ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے طلباء کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ یہاں اس سیٹ پر بیٹھ کر کے کوئی طالب علم اگر نہیں پڑھ پایا تو یہ کوئی ناکامی کی علامت نہیں ہے۔ اس مجلس تک پہنچ جانا یہی ادارے کی اور اس طالب علم کی کامیابی ہے کہ اس کے ادارے میں جہاں سے وہ آیا ہے وہاں 100، 150، 200، 300 طلباء تھے، ان 300 میں سے جو 3 بچے 4 بچے یہاں آئے اس میں سے یہ بھی ایک طالب علم ہے۔
گویا اگر آپ فیصد نکالیں گے تو یہ بچہ 150 میں سے پہلے نمبر پر تھا ادارے کی نظر میں، اہل ادارہ کی نظر میں یہ فرسٹ تھا، جبھی تو اس کو یہاں پیش کیا گیا، تو یہ بچہ کامیاب ہے۔ یہاں نمبر کا نہ آنا یہ ناکامی کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ نمبرات تو وقتی طور پر چونکہ امتیاز کرنا ہوتا ہے اور انعامات کا نظام ہوتا ہے، اس لیے نمبرات دیے جاتے ہیں، ورنہ جو بھی طلبہ محنت کر کے اپنے اداروں سے اپنے علاقوں سے تشریف لائے اور یہاں تک پہنچے وہ سبھی کامیاب ہیں۔ پہلی چیز یہ اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی بھی طالب علم جو یہاں آ کر اگر نہیں بھی پڑھ پایا کچھ، وہ یہ نہ سوچے کہ میں ناکام ہو گیا، میں تو فیل ہو گیا، آئندہ میں حصہ نہیں لوں گا، نہیں، بلکہ اگلے سال بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے اور اس امنگ کے ساتھ حصہ لینا ہے کہ اس مرتبہ میں آدھا ہی صفحہ پڑھ پایا تھا، اگلے سال جو ہے میں پورے 3 سوال 2 سوال جو بھی پوچھا جائے گا سب پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کے لیے محنت کرنا شروع کر دے۔ یہی مقصد مسابقہ ہے کہ طلبہ میں محنت کا شوق پیدا کرنا، اساتذہ کرام میں محنت کا شوق پیدا کرنا، یہ دونوں جو فریق ہیں جب دونوں محنت پہ لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ان مدارس کا آنے والا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں جو بھی طلبہ شریک ہوئے، جو بھی ادارے شریک ہوئے، وہ سارے ہی ادارے اپنے اپنے میدان میں کامیاب ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید کامیابیوں سے مالا مال فرمائے۔ جو کمی ہمیں نظر آئی اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں، اور اس مسابقے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ کئی مدارس یہاں جمع ہوتے ہیں، ہر مدرسے کے ایک دو استاد بھی یہاں تشریف لاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر کے، تو یہ ایک بہت بہتر موقع ہوتا ہے تبادلہ خیالات کا۔ تعلیمی جو نظام ہے، تربیتی جو نظام ہے مدرسوں کا، تو اس کے تعلق سے باہم ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال کرنا اور ایک دوسرے سے اچھی چیزوں کو اخذ کرنے کا یہ ایک ذری موقع ہوتا ہے۔ ایسا موقع سال بھر نہیں ملتا کہ 100 مدرسے 150 مدرسے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں۔ آپ اگر کسی ادارے کی وزٹ کریں گے بھی تو ایک ادارہ 2 ادارہ 3 ادارہ، اس سے زیادہ کی وزٹ نہیں کر پائیں گے، لیکن جب مسابقہ ہوتا ہے تو 100-150 مدارس کے علماء ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، تو جو ہمارا خالی وقت بچتا ہے جس میں وقفہ ہوتا ہے کھانے کے لیے، آرام کے لیے، رات کا جو وقت ہے، اس میں کیوں نہ ہم 10-20 علماء کرام بیٹھ کر کے اپنے مدرسے کا اپنے ادارے کا جو نظام ہے وہ ایک دوسرے سے شیئر کریں، ایک دوسرے کے سامنے اس کو بتائیں۔ اگر کسی ادارے کی کوئی خوبی سمجھ میں آوے تو اس کو اخذ کر لے، اس کو نوٹ کر لے، اس کو لکھ لے، اور باقاعدہ پھر اس ادارے کی ملاقات کر کے وہ چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ الحکمت ضالۃ المومن، جو بھی اچھی چیز ہے وہ مومن کی گمشدہ چیز ہے، جہاں ملے اس کو لے لینا چاہیے۔ اگر ہم سے چھوٹے ادارے والے کی خوبی ہے اس کو بھی لے لیا جاوے، بڑے ادارے والے کی خوبی ہے اس کو بھی لے لیا جاوے، اور اپنے اندر یا اپنے ادارے کے تعلیمی تربیتی نظام میں کوئی کمی ہمیں محسوس ہو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ملنے کے بعد، تو پھر اس کمی کو دور کرنے کی کیا کرنی چاہیے بھائی؟ کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ تو 2 باتیں ہو گئی ہمارے سرپرستان مساہمین کے لیے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مساہمین مسابقہ سے۔ جتنے بھی مساہمین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ تمام طلباء کو، مساہمین کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جس نے جو بھی پڑھا، جیسا بھی پڑھا، اللہ اس کو قبول فرمائے اور اللہ خوب ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیے، مساہمین کو مسابقے میں شریک ہونے سے پہلے بہت زیادہ محنت اور تیاری کرنی چاہیے۔ آپ نے تیاری کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگلے سال اور زیادہ محنت کریں۔ جتنی اس سال کی ہے اس سے 2 گنا محنت کریں، اس سے 3 گنا محنت کریں۔ اتنی محنت کریں کہ اگر کبھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، یعنی مساہم سے، تو اس کو بے چینی ہونی چاہیے کہ یار اتنی محنت کر کے آیا تھا، اور بہت جو ہے افسوس ہونا چاہیے اس کو اس بات کے اوپر کہ اتنی ساری محنت کر کے آیا تھا اور کیوں غلطی ہو گئی۔ فکر ہونی چاہیے۔ جب تک فکر کو ہم سوار نہیں کریں گے اپنے دماغ کے اوپر، تب تک ہم کوئی میدان جو ہے کامیابی کے ساتھ پار نہیں کر سکتے۔ تو خوب محنت کریں۔ نمبر 1 پر محنت کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ مسابقے کی تیاری کا طریقہ یہ ہے،
عزیز مساہمین اور سرپرستان حضرات اس کی طرف توجہ دیں کہ سب سے اول تو جہاں بھی آپ مسابقے میں اپنے طلبہ کو شریک کرنا چاہیں، چاہے یہاں کا مسابقہ ہو یا کوئی ہمارے ہندوستان کے لیول کا مسابقہ ہو، تو پہلے اس کے لیے 8-10 بچوں کو اس کے لیے سلیکٹ کیا جائے. ایک ہی طالب علم کو ٹارگٹ بنا کر اس کے اوپر محنت کریں گے، باقی طلبہ کی طرف سے بے توجہی ہوگی، باقی طلبہ کا نقصان ہوگا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ مان لو کہ مکمل قرآن کریم کے مسابقے میں شریک ہونا ہے اور 20 پارے میں شریک ہونا ہے طلبہ نے، تو آپ مکمل قرآن والے آپ کے پاس جتنے طلبہ ہیں ان تمام کو محنت کے لیے تیار کریں اور ان کے درمیان ایک داخلی مسابقہ کریں. جب ان کے درمیان داخلی مسابقہ ہو، اس میں سے 3-4 اچھے بچوں کو منتخب کر کے پھر ان کو تیاری پر لگائیں، اور آخر تک جب نام پیش کرنے کا وقت آئے گا اس وقت تک ان سبھی کو محنت پہ لگائے رکھیں. جب نام پیش کرنا ہوگا کہ بھئی فلاں تاریخ آخری تاریخ ہے، تو اس سے 1-2 دن پہلے ایک اور مسابقہ کیا جائے انہی 3-4 فائزین کے درمیان. اب اس میں سے جو ممتاز تھا اس کا نام پیش کیا جائے. تو ایک تو مسابقے کے لیے نام پیش کرنے سے پہلے 20-25-30 طلبہ پر محنت ہوئی، سبھی کو فائدہ ہو گیا. بھلے ہمارا بچہ مسابقے میں کامیاب ہو نہ ہو، لیکن ادھر فائدہ ہو گیا کہ بچوں کا اس بہانے دور ہو گیا، تیاری ہو گئی. اور اس طریقے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ادارے کا جو سب سے ممتاز اور سب سے محنتی بچہ ہوگا اس کا نام پیش کیا جائے گا اس طریقے پر عمل کرنے سے. تو اس لیے پہلے مسابقے کے لیے بہتر سے بہتر طریقے سے تیاری کروائیں. جب ایک نام سلیکٹ ہو گیا، منتخب ہو گیا کہ بھئی فلاں طالب علم مکمل قرآن میں جائے گا اور فلاں بچہ 20 پارے والے مسابقے میں شریک ہوگا امبیٹے کے مدرسے میں، تو اب جس دن سے نام پیش کر دیا ہے اس دن سے لے کر مسابقہ آنے تک روزانہ کوئی ایک نماز کے بعد کا وقت طے کر لیا جائے. جیسا ہمارے یہاں جامعہ عقل کوہ میں عصر اور عشاء کے بعد کا وقت ہم لوگ طے کرتے ہیں کہ عصر کے بعد اس طالب علم کو جس نے مسابقے میں جانا ہے ممبر پر بٹھایا جاتا ہے سارے مدرسے کے طلبہ کے سامنے، اور ایک استاد جو ان کے استاد ہوتے ہیں متعلق استاد، وہ اس بچے سے روزانہ 3 سوال کریں گے اور ممبر پر بیٹھ کر وہ بچہ ان 3 سوالوں کا جواب دے گا، اس کو پڑھ کے سنائے گا. اور اس کو ٹارگٹ دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو آج شروع کے 5 پارے میں سے سوال ہونے والا ہے، آئندہ کل دوسرے 5 پارے میں سے 6 سے 10 میں سے ہوگا، پرسوں کے دن 11 سے 15 میں سے سوال کیا جائے گا. تو وہ بچہ پورا دن 5 پارے پر محنت کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ 100 200 150 500 بچوں کے سامنے مجھے سوالات پڑھ کے بتانا ہے، تو وہ محنت کرتا ہے. ایک تو محنت ہوتی ہے، نمبر 2 اس کی ہمت کھلتی ہے کہ بھائی جب ممبر پہ بیٹھ کے سب کے سامنے پڑھ رہا ہے بڑے مجمع کے سامنے، تو یہاں 100 آدمیوں کے سامنے پڑھنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا. تو یہ طریقہ ہے ان مسابقے کی تیاری کا کہ اس طریقے سے ایک استاد جو اس کے متعلق استاد ہے وہ بچے پر محنت بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ادھر ممبر کے اوپر یا جہاں بھی مناسب جگہ ہو آپ کے ادارے میں وہاں بٹھا کر کے بچوں کو سوال کرے. اگر بہت اچھا جواب دیا ہے حوصلہ افزائی کرے، نہیں ہوا ہے کچھ کمی رہ گئی ہے تو نصیحت کرے، سمجھائے، ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، سختی نہ کرے، خوب سمجھائے اور آئندہ پھر اسی 5 پارے میں سے سوال کرنے کے لیے کہے کہ اگلے دن پھر اسی 5 پارے میں سے ہم آپ سے پوچھیں گے، تو پھر وہ مزید محنت کرے گا. اس کے دل میں بھی شوق پیدا ہوگا کہ بھئی استاد بھی جو ہے مجھ سے بہت محبت رکھتے ہیں، چاہتے ہیں. تو اس انداز سے جب ہر ادارے والا تیاری کر کے آئے گا تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے حکم حضرات کے لیے نمبر دینا مشکل ہو جائے گا کہ کس کو پہلا نمبر دینا، کس کو دوسرا دینا، کس کو تیسرا دینا. ایک آدھے نمبر کی وجہ سے بچے نمبر لے جاتے ہیں. کتنے نمبر کی وجہ سے؟ آدھے نمبر کی وجہ سے. ہمارے جامعہ عقل کوہ میں ہر سال ہم داخلی مسابقہ کرتے ہیں. ابھی مسابقات کا سیزن چل رہا ہے، آخری مرحلے کا مسابقہ اس ہفتے میں ہونے والا ہے، ناظرے کا بھی اور حفظ کا بھی. تو وہاں جو بچے نمبر لاتے ہیں ایک آدھے نمبر کی وجہ سے کوئی فرسٹ آ گیا، ایک آدھے نمبر کے لیے دوسرا پیچھے ہٹ گیا، آدھے نمبر کے لیے تیسرے پہ چلا گیا. بس اتنا فرق ہوتا ہے آدھے نمبر کا یا 1 نمبر کا، بس اس سے زیادہ فرق نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کے پیچھے خوب محنت ہوتی ہے. اساتذہ کرام دن رات ایک کر دیتے ہیں اس کے پیچھے کہ بھئی میرے 5 بچے حافظ ہوئے ہیں، 5 میں سے 4 ممتاز آنے چاہیے.
وہ یہ ٹارگٹ لے کے چلتا ہے کہ 5 ہیں، 5 میں سے 4 ٹاپ آنے چاہیے، ایک آگے پیچھے ہوا تو کوئی بات نہیں۔ اور طلبہ بھی جو ہے ان کو انعامات ملتے ہیں، اساتذہ کو انعامات ملتے ہیں، تو سارے ہی لوگ کام پہ لگے رہتے ہیں۔ اوابین میں قرآن سنایا جاتا ہے، باقاعدہ جو ہے اوابین کا نظام چلتا ہے، رجب شروع ہوتے ہی تو روزانہ ایک ایک پارے طلبہ اپنے اساتذہ کی نگرانی میں اوابین میں پڑھتے ہیں، اور فجر سے پہلے ان کو جو ہے یاد کرایا جاتا ہے، مسابقات کے نام پر یاد کرایا جاتا ہے۔ اتنا ان کو رگڑتے ہیں کہ وہ بچہ پکا حافظ قرآن بن کے یہاں سے نکلتا ہے۔ تو یہ کام کرنے کا طریقہ ہے اور محنت کرنے کا طریقہ ہے، آپ تمام حضرات کرتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں کا جو ہمارا تجربہ ہے وہ میں آپ کے سامنے صرف پیش کر رہا ہوں، ممکن ہے اس میں سے کوئی کام کی چیز مل جائے تو آپ اس کو لے لیں۔ جو طلبہ ہیں، جو مساہمین ہیں، جو یہاں آ کر قرآن کریم سنا کر گئے ہیں، ان سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یہاں اطمینان سے آ کر بیٹھیں۔ بہت سارے بچے یہاں جب آتے ہیں تو سہمے ہوئے ہوتے ہیں، نہ ادھر دیکھ پاتے ہیں نہ ادھر دیکھ پاتے ہیں، بس وہ ڈرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے بھائی، یہ حکم حضرات انسان ہے، آپ کے استادوں کی طرح یہ بھی حافظ عالم آدمی ہے، یہ کوئی کسی کو مارنے والے کھا جانے والے نہیں ہے۔ اس لیے بالکل اطمینان سے اور بنداس یہاں آنا چاہیے۔ یہ مائک جو ہے سیدھا کرنے کے لیے ایک آدمی کو کھڑا کرنا پڑتا ہے کہ بھائی اس کا مائک آگے کرو پیچھے کرو، کچھ نہیں، آپ خود یہاں بیٹھیے اطمینان سے۔ میں ایسے بیٹھا ہوں، پیچھے ہے، آگے لو اس کو، اگر میں چھوٹا سا ہوں تو اس کو اور پیچھے کر دو، اپنے ہاتھ سے کرو۔ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ ڈر محسوس ہو رہا ہے، 2 گھونٹ پانی پی لو، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کوئی آپ کو روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اطمینان سے آنا چاہیے۔ اسی سے آدھا جو غلطیاں واقع ہوتی ہے، وہ آدھی غلطی تو صرف کس وجہ سے واقع ہوتی ہے؟ خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے۔ ایک اچھا خاصا بچہ جس نے آن لائن مسابقہ میں کامیابی حاصل کی، اپنے ادارے کا سب سے اچھا بچہ، وہ یہاں آ کے کیوں جو ہے وہ غلطی میں پڑ گیا؟ خوف کی وجہ سے۔ تو اسی خوف کو دور کرنے کے لیے میں نے آپ سے کہا کہ ممبر پر بٹھا کر کے ان کا مسابقہ، سوالات کا نظام بنائیے، ممبر پر بٹھائیے، پورے مدرسے کے سامنے، اساتذہ بھی حاضر ہوں، محتمم صاحب بھی حاضر ہوں، سب کے سامنے بچے کو پڑھوائیے۔ ایک ہفتہ دیکھیے، اس طرح محنت کریے، پھر آپ کا بچہ کیسے نہیں پڑھتا یہاں بیٹھ کر، ضرور پڑھے گا وہ۔ تو بچوں کو خوف نہیں ہونا چاہیے، بالکل ڈر نہیں ہونا چاہیے، بالکل مطمئن ہو کر سکون سے آئیے، سکون سے جائیے۔ جب یہاں بیٹھ چکے ہیں، سوال دھیان سے سنیے، نہیں سمجھ میں آتا ہے پوچھئے کہ دوبارہ بتائیے مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ پوچھیں گے کہ بھئی سوال سمجھ میں نہیں آیا، اس کا کوئی نمبر نہیں کٹتا، دنیا کے کسی مسابقے میں نہیں کٹے گا۔ یعنی سوال سمجھ میں نہیں آیا، آپ پوچھ سکتے ہیں، دوبارہ پوچھئے، 3 بار پوچھئے، ڈریے مت۔ یہ نہیں کہ بھئی سمجھ میں نہیں آیا تھا پھر بھی جو ہے شروع کر دیا اور آگے جا کے پھر غلطی میں پڑ گیا، کیونکہ سمجھا ہی نہیں تھا سوال کو۔ اطمینان سے سنیے، سوال کو سمجھیے، اور سمجھنے کے بعد پڑھنا شروع کریے۔ جب پڑھنا شروع کریں تو جو باتیں مسابقے میں ہم محسوس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، ہمارے یہاں کے مسابقے میں جو خاص قابل توجہ بات ہم نے نوٹ کی ہے، اس کی طرف میں آپ تمام حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مکلف کریں، اور طلبہ بھی خود جو ہیں اس کا خیال رکھیں کہ چیخ کر چلا کر نہیں پڑھنا ہے۔ کیسے نہیں پڑھنا ہے بھائی؟ بولو۔ ہاں، ہمارے بچے جو ہے ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ جتنا زور سے پڑھے گا اتنا اچھا بچہ ہے۔ نہیں، چیخ کر پڑھنا، چلا کے پڑھنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ ہلکی آواز سے، ہلکے گلے کے ساتھ اور سکون سے۔ آپ مائک بالکل اپنے منہ میں ڈال دیجئے، آپ ہلکی آواز سے بھی پڑھیں گے تو آواز چلی جائے گی، اتنا اچھا مائک لگا ہوا ہے، سسٹم لگا ہوا ہے۔ زور لگانے سے کیا ہوتا ہے کہ آدھے صفحے کے اندر ہی آدمی تھک جاتا ہے۔ بعض طلبہ کو ہم نے دیکھا پسینہ آ گیا، اتنی سردی میں پسینہ آ رہا ہے، کیوں؟ کہ وہ اتنا زور لگا رہا ہے بیچارہ پڑھنے کے اوپر کہ پسینہ آ رہا ہے اس کو۔ تو زور نہیں لگانا ہے، بالکل سکون اور اطمینان سے پڑھنا ہے، ہلکی آواز سے پڑھنا ہے۔ اور جتنی ہم توجہ پختگی کی طرف کرتے ہیں، کس کی طرف توجہ کرتے ہیں بھائی؟ کہ غلطی نہیں آنی چاہیے، بھول نہیں پڑنی چاہیے، اس سے زیادہ توجہ ہمیں صحت اور ادائیگی کی طرف کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کی طرف بھائی؟ ہاں، بعض بچوں نے بہت اچھا پڑھا، ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، بہت کم ان کی اٹک آئی ہوگی یا غلطی آئی ہوگی،
لیکن صحت اور تجوید کے اعتبار سے اچھی خاصی جو ہے کمزوری پائی جاتی ہے اس بچے میں. تو صحت کے اوپر خوب دھیان دیا جائے. کہاں حرف پور ہوتا ہے, کہاں باریک ہوتا ہے, کون سا حرف کس طرح ادا کرنا ہے. جیسا ہمارے یہاں ایک مشہور غلطی ہے کہ ہمارے بہت سارے طلبہ ضاد کو ز پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ارے بولو بھائی. ز پڑھتے ہیں. عربی زبان کے اندر ز نام کا کوئی حرف ہی نہیں ہے. زا ہے, باریک ہے, وہ زا پور نہیں ہے. اردو زبان میں ہم جو بولتے ہیں ضروری ہے, ضرورت ہے, وہ اردو زبان ہے. اردو زبان کا ایک اپنا لہجہ ہے, ایک اس کی ادائیگی ہے. قرآن کون سی زبان میں ہے؟ بلسان عربی مبین. لہذا ہمیں ایک مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ جیسے ضاد ہے, یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ, اس میں دو ضاد ہے. تو اس کو بہت سارے بچے کیا پڑھتے ہیں؟ یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ. اب اس نے ضا کو ضا پڑھا, تو ظاہر سی بات ہے کہ جب پورا حرف ہی بدل دیا ہے تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بچہ بہت اچھا پڑھتا جا رہا ہے, لیکن جو قاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو قاری صاحب ہیں, ان کو تو معلوم ہے کہ یہ ضا ہے یا ز ہے. تو وہ تو فوراً جو ہے اپنا قلم چلاتے ہیں اور وہاں نشان لگا دیتے ہیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے. یہ ایک مثال ہے. بہت سارے بچے جہاں را باریک کرنے کی اس کو پور کر دیتے ہیں. ما بقی من الربا ان کنتم مومنین, را مشدد مکسور ہے, زیر والی ہے, باریک ہونی چاہیے اور باریک پڑھنی چاہیے. تو کچھ بچے نے پڑھا من الربا. اب وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں صحیح پڑھ کے گیا, حقیقت میں کیا ہے؟ غلطی ہے. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. قلقلہ بہت سارے بچوں نے چھوڑ دیا, یا قلقلہ کیا تو قلقلہ کے اندر منہ گول نہیں ہوتا. بہت سارے بچے قلقلہ کرتے ہیں تو وہاں کیا کر دیتے ہیں؟ ہونٹ گول کر دیتے ہیں. ایسا گول نہیں کرنا چاہیے, بلکہ ہونٹ اپنی جگہ پر رہے گا. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ساری چھوٹی موٹی باریک باتیں بھی ہیں, لیکن ہمیں جو ہے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جتنی محنت ہم حفظ کی پختگی پر کرتے ہیں اور کریں گے, اتنی ہی محنت یا اس سے زیادہ محنت ہمیں کس پر کرنی چاہیے؟ صحت کے اوپر, ادائیگی کے اوپر کرنی چاہیے. بچے کو مخرج یاد ہے یا نہیں ہے وہ اہمیت نہیں رکھتا. بچے کو 17 مخارج یاد ہیں, ادائیگی کتنی ہو رہی ہے یہ اہمیت رکھتا ہے. مخارج سب یاد ہے اس کو, لیکن ادائیگی ایک کی بھی نہیں ہے. تو بتائیے یاد کرنے کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ہمارے یہاں قاری کلاس کے اندر ہم اسی کے اوپر بچوں کو خوب زور دیتے ہیں, مخارج مخارج مخارج. اور بعض بچے تو صفات یاد کرنے میں اتنے تھک جاتے ہیں کہ مدرسہ چھوڑ دیتے ہیں کہ صفات یاد نہیں ہوتی ہم کو, تو یہ متضادہ یاد نہیں ہوتی, تو غیر متضادہ کیسے یاد ہوئے گی؟ تو ہم صرف جو ہے قواعد کے یاد کرنے پر زیادہ توجہ اور بچوں کے اوپر زور نہ دیں, بلکہ اہم چیز اس کی ادائیگی ہے. بھائی ایک بچے کو ضاد کا مخرج نہیں پتا, ایک بچے کو کاف کا مخرج نہیں پتا, لیکن اس کی ادائیگی بالکل 100% صحیح ہے. دوسرے بچے کو کاف کا مخرج برابر یاد ہے, قاف کا بھی اور کاف کا بھی, لیکن ادائیگی کا ٹھکانہ نہیں ہے. آپ بتائیے کون صحیح ہے؟ ارے بولو بھائی. جس کو مخرج یاد ہے ادائیگی نہیں ہے وہ صحیح ہے, یا جس کو مخرج یاد نہیں ہے لیکن ادائیگی بہت اچھی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اصل تو ادائیگی ہے. لہذا اپنے طلباء کی ادائیگی کے اوپر توجہ دلائیں. خوب اچھی ادائیگی ہونی چاہیے, اطمینان سے قرآن شریف پڑھنا چاہیے, جہاں مد ہے وہاں مد کرنا چاہیے, جہاں نہیں ہے وہاں نہیں کرنا چاہیے. ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ ہمارے درجات حفظ میں, اور خصوصاً ہمارے یہاں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں جہاں کے لوگ عربی زبان جو حفظ کے طلبہ ہیں وہ تو بالکل ہی نہیں سمجھتے. عربی زبان ترجمہ کیا ہو رہا ہے نہیں سمجھتے وہ, اس لیے کہ ابھی تو وہ عالمیت میں جانے والے ہیں, ابھی تو صرف قرآن پڑھا ہے اس نے. تو ایسے طلبہ وقف کی اور ابتدا کی بڑی بڑی غلطیوں میں پڑ جاتے ہیں. بھائی کہاں ٹھہرنا اور کہاں نہیں ٹھہرنا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. تو اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے طلبہ کو نشاندہی کرے کہ بیٹا یہاں وقف نہیں ہوگا, یا وقف کیا تو فلاں جگہ سے ابتدا نہیں ہوگی. ابتدا کہاں سے ہوگی اور وقف کہاں ہوگا, یعنی کہاں ٹھہرنا اور کہاں سے لوٹانا. کہاں ٹھہرنا اور کہاں سے لوٹانا یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. لہذا اس کی طرف ہمیں خوب توجہ کرنی چاہیے. بنگلہ دیش سے ایک قرآن شریف چھپا ہے, آن لائن ملتا ہے امیزون کے اوپر, جس میں ہمارے عجمی طلبہ اور لوگوں کے لیے انہوں نے باقاعدہ وقف کے نشانات لگائے ہیں.
کہ جیسے مثال کے طور پر ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، تو جس کی سانس لمبی ہے وہ تو پوری آیت پڑھ جائے گا، لیکن جس کی سانس مختصر ہے یا جو چھوٹے بچے ہیں جو ابھی پڑھنا سیکھ رہے ہیں تو وہ پوری آیت ایک ساتھ نہیں پڑھ پائیں گے، تو اس بچے کو اس آیت میں کہاں ٹھہرنا ہے اور کہاں سے لوٹانا ہے، یہ نشان لگا ہوا ہے ٹھہرنے کا اور لوٹانے کا۔ تو ایسی چیز ہمیں حاصل کر کے اس کے مطابق اپنے بچوں کو مکلف کرنا چاہیے، جب دور سنائے وہ بچہ یا سبق سنائے کہ بھائی اس جگہ وقف ہوگا، یہ ٹھیک ہے، جو ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جہاں غلطی ہو وہاں فوراً تنبیہ کرے، توجہ دلائے کہ اس جگہ یہ وقف ہو نہیں سکتا، یہ جگہ جو تم ٹھہرے ہو یہ غلط کیا ہے، یہاں نہیں ٹھہرنا، اس سے ایک کلمہ پہلے ٹھہر جاؤ یا ایک کلمہ کے بعد ٹھہرو۔ اسی طرح مسئلہ لوٹانے کا ہے کہ کہاں سے لوٹانا۔ بعض طلبہ ایسا کرتے ہیں کہ ایک لفظ ہے، اس آدھے لفظ کو چھوڑ کر کے پیچھے والے سے لوٹاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو بعض بچے ایسا کرتے ہیں کہ شاء اللہ سے پڑھنے کے بجائے اللہ لذہب پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ شاء کو چھوڑ دیا، صرف ا کو لے لیا، یعنی ایک لفظ میں سے دو حرف ادھر کر دیے، دو حرف ادھر کر دی، ایک حرف ادھر کر دیا۔ یہ بہت بڑی غلطی کہلاتی ہے صحت اور ادائیگی کے اعتبار سے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی اور ہم تمام کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ یہ ساری محنتیں اسی لیے ہوتی ہے کہ جو کمزوری ہے وہ سامنے آئے اور اگلے مسابقے میں، اگلے پروگرام میں ہم کوشش کریں تمام ہی اہل مدارس کہ بھائی جن باتوں کی طرف توجہ دلائی گئی ہے تو ان چیزوں کی طرف خوب توجہ کریں گے، کوئی کمزوری اگر باقی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسرے طلبہ، کسی مدرسے کے بچے کی بہت خوب تلاوت ہوئی، بہت اچھا پڑھا اس نے، اس کے سرپرست سے فوراً ملاقات کرنی چاہیے کہ بھئی یہ بچہ کون سے مدرسے کا، معلوم ہو گیا فلاں مدرسے کا، کون آیا ہے، تو اس سے ملاقات کرو۔ بھئی آپ کے بچے نے بہت شاندار پڑھا، آپ کس طرح پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو، کیسے سبق یاد کرتے ہیں آپ کے بچے، سبق پارا کیسے سناتے ہیں آپ کے بچے، دور کس ترتیب سے سناتے ہیں، کتنا سناتے ہیں، کتنی دیر دن میں آپ کے ہاں تعلیم ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں اس سے جانکاری لے لی جائے، اس لیے کہ اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنے سے اچھی اچھی چیزیں نکل کر سامنے آتی ہے، بغیر کسی خرچے کے، بغیر کسی خرچے کے۔ لوگ جو فکرمند لوگ ہیں وہ تجربہ کار لوگوں کو پیسے دے کر بلاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک مدرسے میں ایک مولانا ملے، ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے کہ میں نے کشمیر سے ایک مولانا صاحب کو بلایا تھا ابھی۔ میں نے کہا کیوں بلایا؟ تو کہا کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ میں جو ہے ایسا پکا حافظ بناتا ہوں کہ بچہ جو ہے بالکل بھول نہ پائے قرآن، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں صبح سبق نہیں سنتا، میں دوپہر میں سبق سنتا ہوں۔ کب سنتے ہیں؟ ظہر سے عصر کے بیچ میں سبق یاد بھی کراتا ہوں اور سنتا بھی ہوں، اور مغرب بعد بچے سبق پارا سناتے ہیں اور صبح دور سناتے ہیں، دور یاد کرتے ہیں۔ تو کہا کہ ان کا دعویٰ ہے، اور وہ جو ہے کئی لوگوں سے سنا تو انہوں نے کشمیر سے باقاعدہ فلائٹ میں ان کو بلایا ادھر مہاراشٹر میں، ان کو رکھا 4-5 دن تک، اساتذہ کے ساتھ بٹھایا ان کو، اور پھر اسی مدرسے کے بچے دیے ان کو کہ بھائی آپ کا تو دعویٰ ہے لیکن یہ بچوں کو پڑھا کے دکھاؤ ہمارے بچوں کو، تو انہوں نے ان کو بھی پڑھا کے دکھایا 5 دن۔ پھر کہا کہ بھائی مجھے تو جلدی ہے، مجھے جانا ہے، تو اساتذہ کو جب اطمینان ہو گیا کہ بھائی ہاں یہ طریقہ ہم کر سکتے ہیں تو پھر انہوں نے اجازت لی اور چلے گئے۔ کہنے کا خلاصہ کیا ہے کہ ایک آدمی فکرمند ہے تو اس نے کیا کیا، فلائٹ کا ٹکٹ دے کر آدمی کو بلایا رائے مشورہ لینے کے لیے، طریقہ سیکھنے کے لیے۔ مسابقے کے بہانے سے یہ سارے طریقے ہم کو فری میں مل جاتے ہیں، اس لیے کہ اتنا بڑا مجمع جو 165 مدارس آئے ہیں تو ہر جگہ کی کوئی نہ کوئی خوبی ہوگی، ہر خوبی کو آدمی لے لے وے، اور اپنے اندر کوئی کمزوری محسوس ہو تو اس کو چھوڑ کے چلا جاوے، ختم کر دے وے اس کو۔ تو یہ بہت اہم موقع ہوتا ہے ایک دوسرے سے سیکھنے سکھانے کا۔ اللہ تعالیٰ اس مسابقتی نظام کو مزید کامیابی عطا فرمائے، آنے والے سالوں میں اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو اور اس ادارے کے منتظمین کو بھی اللہ رب العزت خوب خوب قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ یہ چند باتیں ذہن میں تھی، عرض کر دی ہیں، اب حضرت قاری صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے۔ حضرت والا نے مختصر وقت میں بڑی جامع ہم سب کے نفع اور فائدے کی باتیں ارشاد